اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند متعال کے بے پناہ لطف و احسان ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر توفیق عنایت فرمائی کہ سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں، کہ جس سلسلے کی دوسری کڑی حقیقی روزہ اور حقیقی روزہ داران کے عنوان سے طے پایا ہے۔ چونکہ ہم آستانہ رمضان المبارک میں ہیں، الحمدللہ ہم سب روزہ رکھتے ہیں، لیکن اس عبادات کے ہوتے ہوئے بھی یہ امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ عین ممکن ہے کہ یہ ہمارے روزے خداوند متعال کے منظور نظر واقع نہ ہو سکیں، یا پھر اس طرح کہیں کہ ہم وہ حقیقی روزے دار نہ ہو سکیں کہ جن پہ خداوند متعال کا خاص لطف اور احسان شامل حال رہتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال نمودار ہوتا ہے کہ آخر وہ حقیقی روزہ کیا ہے، وہ حقیقی روزے دار کون ہیں، وہ حقیقی روزے دار کیا صفات رکھتے ہیں، وہ حقیقی روزے دار کی کیا خصوصیات ہیں جو ان کو دوسرے روزے داروں سے مختلف اور متمایز اور متفاوت بناتی ہیں۔ جب ہم معارف اسلامی پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں 3 قسم کے روزے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلا روزہ جو معمولاً رکھا جاتا ہے کہ جن کی خصوصیات میں یہی کہا جاتا ہے کہ صبح سے لے کر مغرب تک مبطلات روزہ سے اجتناب کرنا روزہ کہلاتا ہے، یا پھر اس طرح کہیے کہ وہ روزہ جو قبل از وقت افطار کیا جائے تو کفارے کے ساتھ ساتھ قضا بھی لاتا ہے اور گناہ بھی ہمراہ رکھتا ہے۔ دوسرا روزہ روزہ متقین کے نام سے مشہور ہے۔ یہ روزہ فقہ میں رسماً تو نہیں لکھا گیا، لیکن احادیث النبوی ہوں یا پھر ائمہ اطہار کے فرامین ہوں، ان سب میں روزہ متقین کو بطور واضح اور بین انداز میں دیکھا جاتا ہے، بلکہ کچھ ایسی روایات بھی اس پر موجود ہیں جو اس روزہ رکھنے پر تاکید کرتی ہیں، اور اسی وجہ سے اس روزے کو روزہ متقین کے نام سے جانا گیا ہے۔ یہ وہ روزہ ہے کہ جس میں انسان مبطلات روزہ سے اجتناب تو کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء، اپنے جوارح، ہاتھ، کان، آنکھ اور زبان پر کنٹرول کرتا ہے، اور ان سے سرزد ہونے والے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس روزے کو روزہ متقین کہا جاتا ہے۔ جس طرح مثلاً روزہ متقین رکھنے والا انسان گلا غیبت نہیں کرتا، کسی مسلمان کی توہین نہیں کرتا، غیر محرم عورت یا پھر غیر محرم مرد پر نگاہ نہیں کرتا، اسی پرہیز و اجتناب کو دوسرا نام فقہ میں تقویٰ دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسی کا نام روزہ متقین کہا جاتا ہے۔ یا پھر یوں کہیے کہ جو پہلا روزہ تھا وہ اسی روزے کا پیش خیمہ ہے، اسی روزے کا پہلا زینہ ہے، اسی روزے کا پہلا اسٹیپ ہے۔ پس پہلا روزہ ہر مسلمان پر بلا تفریق واجب ہے، جس طرح آیہ کریمہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن جو روزہ متقین ہے، بلا شبہ بلا شک اس کے درجات بلند ہیں، بلا شبہ اس کے ثواب اور اس کے
پاداش میں بلندی ہے اور وہ پہلے قسم کے روزے سے فرق رکھتا ہے بلکہ با فضیلت تر ہے، افضلیت رکھتا ہے۔ یہ دوسرے قسم کا روزہ رمضان المبارک سے مختص نہیں ہے بلکہ سال کے 12 مہینوں کے 365 دن میں رکھا جا سکتا ہے۔ پیغمبر گرامی قدر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا پھر ائمہ اطہار علیہ السلام ہوں، انہوں نے بھی اسی روزے کی تاکید فرمائی ہے کہ ہر روزے دار پر فرض ہے کہ فقط مبتلات روزہ سے اجتناب نہ کرے بلکہ وہ حقیقی روزہ، روح روزہ جو اجتناب از گناہ کبیرہ ہے وہ روزہ رکھے۔ اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی روزہ رکھو تو اپنے کان، آنکھ، بدن اور تمام اعضائے بدن کا روزہ رکھیں، یہی روزہ متقین کہلاتا ہے۔ خداوند متعال بھوکا اور پیاسا رہنے کا حکم ہرگز نہیں کرتا بلکہ خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ آپ روزہ رکھیں تاکہ میری اطاعت کر سکیں، گناہوں سے اجتناب کر سکیں، ایسے کاموں سے اجتناب کر سکیں جو میرے اور آپ کے درمیان دوری کا باعث ہے۔ روزے کی تیسری قسم جس کو ہم نے عرفاء کا روزہ کہا تھا، جو اہل معرفت کا روزہ تھا، جو اہل دل کا روزہ تھا، پچھلے دونوں روزوں سے افضل ہے، بالاتر ہے بلکہ برتر ہے۔ امام العرفاء حضرت امیر کائنات امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روزہ فقط مبتلات روزہ سے دوری کا نام نہیں ہے بلکہ انسان اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنے ذہن، تمام اعضائے بدن کو گناہ کے اندیشے سے بھی دور رکھے تو یہ حقیقتاً روزہ کہلاتا ہے۔ یہ روح روزہ ہے جس کے واجب ہونے کا، جس کے رکھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ روزے دار گناہ تو دور کی بات بلکہ اپنے ذہن میں فکر گناہ کو بھی جگہ نہ دے۔ اسی وجہ سے خداوند متعال نے انسان کے اندر دل کو، جو مرکز انسان ہے، اسے اپنا گھر اور سکن قرار دیا ہے اور فرماتے ہیں القلب حرم اللہ فلا تسکن فی حرم اللہ غیر اللہ۔ دل حرم خداوند متعال ہے، خداوند متعال کا گھر ہے تو خدا کے گھر میں کسی اور کو جگہ نہ دو۔ یہی اہل دل و معرفت کا روزہ برتر و بالاتر ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہم سب کو ایسے روزے رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔